55 تک 55 تک صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اہل بیتہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت توجہ کے ساتھ سنیں بھائی، دھیان کے ساتھ۔ بات جب ہی سمجھ میں آتی ہے اور اندر میں اترتی ہے جب طلب کے ساتھ ہو، تڑپ کے ساتھ ہو، بلکہ سننے والوں کی طلب اور تڑپ کی برکت سے کہنے والے کو بھی توفیق ملتی ہے۔ جیسی سننے والوں میں طلب اور تڑپ ہوتی ہے، اللہ پاک اپنے فضل سے ایسی ہی بات کہلوا دیتے ہیں۔ یہ جو معاشرہ ہے، ملی جلی زندگی، اس کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ بہت ضروری ہے اس کی اصلاح۔ سب کام شریعت کے مطابق ہو جائیں، شریعت کے خلاف کوئی کام نہ ہو، اور اصلاح معاشرہ کا جو عمل ہے وہ کتنا اہم ہے اور کتنا قیمتی ہے۔ مولانا رحمۃ اللہ صاحب کے یہاں سے ایک رسالہ نکلتا ہے، اس کا نام ہے النور۔ اس میں دارالعلوم کے محتمین صاحب کا ایک مضمون ہے، ان کے قلم سے اللہ پاک نے بہت اہم بات کی طرف توجہ دلا دی۔ یہ جو اصلاح معاشرہ ہے، یہ اتنا قیمتی عمل ہے کہ اس کے لیے اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ اندازہ لگاؤ کہ یہ اصلاح معاشرے کا جو عمل ہے اتنا اہم اور اتنا قیمتی ہے، جس کے لیے انبیاء علیہ السلام جیسی مقدس ہستیوں کو اللہ پاک نے مبعوث فرمایا۔
اسی سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت ضروری کام ہے، اور کرے گا کون؟ سب سے زیادہ بنیادی دخل ماں باپ کو ہے۔ سب سے زیادہ بنیادی دخل اس عمل میں، اگر ماں اصلاح معاشرہ پر تل جائے بہت جلدی معاملہ قابو میں آ سکتا ہے۔ بچے اسی کی گود میں پلتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، انگریزی کپڑے ان کے بدن میں ڈال رکھے، کسی نے ڈالے؟ عمومی طور پر محلوں میں بکنے آتے ہیں، وہ غیر شرعی کپڑے وہ ان کو خرید لیتی ہے اور پہنا دیتی ہے، کچھ اپنے گھر سے لے آتی ہیں۔ تو معاشرے کو بگاڑنے میں بھی سب سے زیادہ دخل اسی کا ہی ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر ابا، اگر یہ نگرانی کریں اور غور کریں اور فکر کریں تو معاشرے بہت جلدی سدھر سکتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے وہ نہیں جانتے کتا کٹنگ ان کے سروں پہ کرا رکھی، کس نے کرائی؟ ماں نے یا ابا نے، اور کس نے کرائی؟ وہ نہیں جانتے ہیں کیا کتا کٹنگ ہوتا ہے۔ تو ماں باپ ہی اصلاح کرتے ہیں، ماں باپ ہی بگڑتے ہیں۔ اگر یہ تھوڑی سی توجہ کر لیں تو بہت جلدی معاملہ قبضے میں آ جائے گا، اور اگر نہ کیا پھر کیا ہوگا؟ حضرت حامد رحمۃ اللہ نے لکھا ہے جن کے بچے غیر مسلم بن گئے، وہ بچے تو بن گئے جہنم کا ایندھن، ماں باپ کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور اس کی دلیل کلکم راعی و کلکم مسئول رعیت۔ بچوں کی تعلیم ماں کے ذمہ، ابا کے ذمہ، ان کی تربیت ماں کے ذمہ، ابا کے ذمہ۔ گھر میں ان پہ رنگ چڑھا دے، صبغۃ اللہ ونحسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابد، ان پہ اسلامی رنگ چڑھا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا کی تفسیر میں مفتی سعید پانپوری مرحوم نے لکھا ہے ماں باپ کے ذمہ فرض ہے گھر میں اسلامی تربیت قائم کرنا۔ ماں باپ کے ذمہ فرض ہے اپنے گھر میں اسلامی تربیت قائم کرنا۔ ابھی ماشاءاللہ ایک مکان میں جانا ہوا، وہیں غسل کیا، چھوٹا سا بچہ بھی ہوئے ماشاءاللہ نیچے سے اوپر تک شریعت کے مطابق نظر آیا۔ الحمدللہ الحمدللہ، بہت جی خوش ہوا، بہت جی خوش ہوا، چھوٹے بڑے سب شرعی لباس میں نظر آئے، الحمدللہ۔ اللہ اکبر۔ بس یہ تم سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے بھائی؟ سب ماں باپ سمجھ گئے بھائی؟ ابا سمجھ گئے، گھر جا کے سمجھا دے۔ اتنا کام تو کر لیں گے، اس کے واسطے دارالعلوم میں داخلہ لینا پڑے گا، اتنی بات سمجھانے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا بھائی۔ یہ بالکل موٹی سی بات ہے، گھر میں کہہ سکتے ہو کہ نہیں کہہ سکتے ہو بھائی؟ کہہ دیں گے۔ چلو دوسری بات سنو، ایک بہت بزرگ آدمی ہیں دیوبند کے اندر، پہلے وہ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے مرید رہے، پھر ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرید رہے ہیں، پھر وہ حضرت شیخ کے پاس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جایا کرتے تھے۔ انہوں نے بتلایا کہ میں نے ایک جوان کو بھیجا، وہ تو بالکل بوڑھے ہو گئے، کہ بھائی ذرا دیکھ کے آؤ وضو خانے میں لوگ وضو کیسے کر رہے ہیں۔ اس جوان نے آ کے بتایا جی میں بہت ساروں کو دیکھا، ان کی ایڑی خشک پڑی ہے اور کوہنی خشک پڑی ہے، اور مسا بس یہ مسا ہے۔ کیا بھائی وضو ہو گیا؟ بولتے ہی نہیں، چپ بیٹھے۔ وضو ہو گیا بھائی؟ نماز ہو جائے گی؟
وضو کے بغیر نماز نہیں ہے. الصلاۃ الطہارۃ مفتاح الصلاۃ. وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی. جو بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہے اس کے تو ایمان کا خطرہ ہے، کفر کا اندیشہ ہے. ٹوپی اتارے بغیر مسح ہوتا نہیں. سیدھی سیدھی بات ہے بالکل. ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا چھتر مسجد، بھائی سر میں کچھ تو بال آگے کو مڑ رہے، کچھ ادھر کو مڑ رہے، کچھ ادھر کو مڑ رہے، کچھ چاروں طرف ہیں. تو جہاں سے آگے کو مڑ رہے وہاں تک فرض ہے. اوپر ٹٹرے میں سے جہاں سے آگے کو مڑ رہے تو وہاں سے لے کر یہاں تک فرض ہیں. تو کیا یوں کرنے سے فرض ادا ہو جائے گا؟ جس کے پاس تقویٰ نہیں اس کے پاس فتویٰ نہیں. جس نے تقویٰ چھوڑ دیا اس کا فتویٰ چھوٹ جاتا ہے. تقویٰ اختیار کرو. تقویٰ کیا ہے؟ پورے سر کا مسح کرو، تب چوتھائی کا ہوگا. نہیں سمجھ میں آیا؟ اور وہاں کی سردی آ رہی. جب فرض چھوٹ گیا ہے وضو کا تو کہاں وضو ہوا پھر؟ اور بیچارے بے نماز تو ہے ہی، نمازی کا یہ حال. نہیں سمجھے؟ اس لیے ہمارے نمازوں کی جان نکلی پڑی ہے. یہ ہمارے نمازیوں کا حال ہے بھائی دوست. جب وضو میں ہی اتنی غفلت ہے نماز کی. فجر کی نماز پڑھا رہے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مشکوٰۃ شریف میں ہے، تو قرات میں گڑبڑ ہو گئی. سننے کا سو رہے نماز کی بات ارشاد فرمایا بعض لوگ طہارت میں گڑبڑ کرتے ہیں جس کی بنا پر میری قرات میں گڑبڑ ہو گئی. اللہ اکبر کبیرہ. نبی علیہ السلام کی نماز متاثر ہو گئی تو ہماری نماز کا کیا بنے گا؟ تو ہماری نماز کا کیا بنے گا؟ تو سب نمازی کو دھیان کریں گے بھائی. گھر میں ماں باپ تھوڑا دھیان کر لے جیسا ابھی بتایا ہے جی. اور جو مسجد میں نماز پڑھنے والے ہیں بھائی دیو غفلت سے کام نہ کریں. غفلت سے کام نہ لیں. کاروبار بھی چھوڑ رہے، مسجد میں بھی آ رہے، وقت بھی لگا رہے جی، اور نماز نہ ہو رہی ہے. کتنا ٹوٹا ہے، کتنا نقصان ہے دوست. تو ہے نہیں ہے بھائی، نقصان ہے. اور ایک اور نقصان ہو رہا. حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا عارف کی 2 رکعت، عارف کی 2 رکعت غافل کی 2,00,000 رکعت سے افضل ہے. عارف کی 2 رکعت غافل کی، بولتے نہیں سورے لکھے، غافل کی 2,00,000 رکعت. کتنا موٹا نقصان ہے غافل کا. غافل کا کتنا بھاری نقصان، کتنا موٹا نقصان ہے بھائی. غافل کون ہے؟ پتہ ہی کچھ نہیں ہے. سلام پھیرنے کے بعد پتہ ہی کچھ نہیں ہے. کہاں کھڑا ہوں، کیا کر رہا ہوں، کون سی رکعت میں ہوں جی. تسبیح کئی دفعہ پڑھی ہے، رکوع میں پتہ ہی کوئی نہیں ہے. یہ غافل ہے. تو نمازی ہمت کریں. اتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں، سب کام چھوڑ کے مسجد میں آ رہے ہیں، تو غافل کیوں رہے بھائی؟ عارف کیوں نہیں بنتے بھائی دوست؟ سب ترقی کے پیچھے ہیں، سب ترقی کے پیچھے ہیں. ایک دکان ہو گئی ایک اور ہو جائے. ہر آدمی ترقی چاہتا ہے بھائی جی. کسی پرانے سرکاری ملازم سے معلوم کرو کتنی تنخواہ ہے. 75,000. بھائی بہت ہے. میں پرانا ملازم ہوں. میں پرانا ملازم ہوں، اس لیے میری 1,00,000 روپے تنخواہ ہے. اور نمازی پرانے نمازی ہوئی 3 مرتبہ. سبحان ربی.
پرانے نمازی وہی 3 مرتبہ سبحان ربی اللہ، 3 ہی مرتبہ. نہیں سمجھے؟ سمجھ میں نہیں آ رہا؟ یہ نہیں سمجھ میں آتا، نوٹ سمجھ میں آئے ہیں. نوٹ پرانا ملازم ہے بھائی، اس لیے تنخواہ بہت ہے، پرانا نمازی ہے، اب بھی وہی ہے. 1 مرتبہ تو ہو جائے گا مگر 5 مرتبہ نہیں ہونے گا. دین کے بارے میں بڑی قناعت ہے ماشاء اللہ، دنیا کے بارے میں کوئی قناعت. کچھ سمجھ میں نہیں آیا؟ کچھ سمجھ میں آ گیا؟ اب تیسری بات، پہلی بات کیا تھی بھول گئے تو بھائی گھر میں ماں باپ اپنے بچوں کو دیکھو شرعی لباس، شرعی بال، بچی ہو کے بچہ. اور تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا بھائی عادی بچپن میں ہی ہوتا ہے. بچہ گڑبڑ کر رہا ہے، کوئی کہہ دے تو ماں باپ کیا کہیں؟ جب بڑا ہو جائے گا جان جائے گا. تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا جان تو جائے گا، عادی نہیں بننے کا. اس لیے یاد رکھو تعلیم الایمان کی جگہ گھر ہے. تعلیم الایمان کی جگہ گھر ہے. یہ تمام مدارس، مکاتب، خانقاہ مراکز یہ تعلیم الاسلام کی جگہ ہے. یہ تعلیم الاسلام کی جگہ، تعلیم الایمان کی جگہ گھر ہے. دوسری بات کیا بتائی؟ گڑبڑ ہے، یاد نہیں رہا. وضو ہاں وضو میں گڑبڑ ہے، وضو میں گڑبڑ ہے جی. اور تیسری بات نماز کے بارے میں ہو گئی. کتنی بات ہو گئی؟ ایک کان سے سن دوسرے نکالتے ہیں. اول تو اندر میں اترتی ہی نہیں ہو، بس سوئیں اور سن کے چلے بھائی چھٹی. یاد رکھیں گے، گھر جا کے بتا دیں گے. تینوں بات. ایک چوتھی بات جو ہے وہ ہے گناہ کے سلسلے میں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں ہے، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر میں ہے، ایک گناہ کا اثر 7 پشتوں تک پڑتا ہے. سننے بھائی کچھ سمجھ میں آ رہا؟ ایک گناہ کا اثر 7 پشتوں تک. حضرت والا حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا ایک گناہ بھی دوزخ میں لے جانے کے لیے کافی ہے. ایک گناہ بھی دوزخ میں لے جانے کے لیے. یاد رہے گا. گھروں میں آگے تذکرہ چرچا کرو، اس کا چرچا کرو، اندر میں اترے گی بات، بچوں کے ذہن میں جائے گی. اور سنو، اللہ مجھے بھی تمہیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بد نظری سے بچنا نفلی حج سے افضل ہے. کیا کہا؟ بہت شوق ہے حج کرنے کے اور عمرے کرنے کے، بہت شوق. سننے کے نہیں سننے؟ بد نظری سے بچنا کیا ہے؟ بولتے ہی نہیں، نفلی حج سے افضل. میں بھی شور مچاتا رہتا ہوں، یہ جو خانقاہوں میں گھومتے رہتے ہیں، مگر بھائی اگر راستے میں آنکھ نہ بچائی تو راپور اور پانڈولی اور سہارنپور جانا بیکار ہو جائے گا. کان کھول کے سن لے اچھی طرح بھائی دوستو، یہ جو ساری خانقاہوں میں گھومتے رہتے ہیں جی، اگر راستے میں آنکھ نہ بچائی تو بیکار ہو جائے گا. ایک مفتی مہربان رحمۃ اللہ علیہ تھے، بلاسپور مظفر نگر. کہاں سے؟ جمعرات کی شام کو اپنے طلبہ کو بس میں بٹھاتے اور ہر ایک کے ہاتھ میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کتاب آداب المعاشرت دیتے. سب کتاب دیکھتے نہیں دیکھتے، اور ان کو جلال آباد مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں لے جاتے. یہ ہے طریقہ بھائی دوست، یہ ہے طریقہ بھائی دوست. اس طرح ہوتی ہے اصلاح، ایسے نہیں جو چاہے دیکھ لو، جو چاہے کھا لو، جو جی چاہ رہا کھاؤ، جو جی چاہ رہا پیو، جو چاہے سنو، جو چاہے دیکھو. کچھ نہیں ہونے والا ہے، کچھ نہیں ہونے والا ہے.
حضرت وقت قطب الوقت ابن عطا اسکندری رحمۃ اللہ نے فرمایا اگر فرض حج کر چکا ہے تو اب اس کے لیے نفل حج کے بجائے اپنی اصلاح میں لگنا بہتر ہے. اس سے اندازہ لگاؤ اپنے نفس کو ٹھیک کرنا تاکہ یہ گڑبڑ نہ کرے، گناہ نہ ہو. اس کی محنت کتنی ضروری ہے اس سے اندازہ لگاؤ. کتنی بات ہو گئی؟ 4 ہو گئی. پہلی بات ماں باپ کی ایک ذمہ داری بتائی، دوسرے وضو، تیسرے نماز اور چوتھے گناہ کے بارے میں بتا دیا. بس اب سنو بات. 5ویں بات، ہر نمازی ہر نماز میں ہر رکعت میں دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. اندازہ لگاؤ یہ صراط مستقیم کتنی اہم چیز ہے. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. آگے کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صراط اللہ فرما رہے، اللہ فرما رہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر ہیں؟ بولتے ہیں چپ ہو گئے. صراط مستقیم. تو پتہ چلا ان کی سنتوں پر عمل کرنا صراط مستقیم ہے. ارے بھائی سن رہے نہیں؟ بھائی لڑنے کا وقت نہیں یہ دوستوں، یہ لڑنے کا وقت نہیں ہے. کل ہی بتایا مجھے ایک نیٹ والے نے کہ وہ نیٹ کے ذریعے بڑی محنت ہو رہی ہے. وہ پتہ نہیں کتنی عورتوں کو جوڑ رکھا ہے نیٹ. میں تو جانتا نہ میرے پاس نیٹ ہے، نہ بڑا موبائل ہے، نہ میں چلانا جانتا ہوں. گاؤں کا آدمی ہوں، میں تو جانتا نہیں ہوں. مجھے تو کل ایک مہمان نے بتلایا ہے پتہ نہیں کتنی عورتوں کو نیٹ پہ جوڑ رکھا ہے اور کتنے ملکوں میں اس نے سینٹر بنا رکھا ہے اور دعویٰ کرتا ہے یہ سب گمراہ ہے، میں حق پر ہوں. یہ نیٹ والے جانتے ہوں، مجھے تو پتا. اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم پر ہے. تو پتہ چلا کہ سنتوں پر عمل کرنا یہ کیا ہے؟ یہ صراط مستقیم. وضو سنت کے مطابق، نماز سنت کے مطابق، جی کھانا پینا سونا سب سنت، یہ ہے حق. لیکن سنت کو پتہ کیسے چلے؟ بس یہاں گڑبڑ ہو جائے آگے. بھائی سنت والے کو پکڑو گے، دیکھو گے تو پتہ چلے گا، ورنہ چلنے کا نہیں. اسی لیے صراط مستقیم کی تفسیر میں معارف القرآن میں لکھا ہے کتاب اللہ اور رجال اللہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. اس کے بغیر صراط مستقیم پر آدمی آنے کا نہیں. کسی بدعتی کے پلہ پڑ گیا تو اسے رنگ چڑھا دے اس کے پر وہی. اس لیے کتاب بھی پڑھنی پڑتی ہے اور جو کتاب کو پڑھانے والے ہیں ان سے بھی رابطہ کرنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر صراط مستقیم ہاتھ آتا ہے. اور اندازہ لگاؤ کتنی اہم چیز ہے. اہدنا الصراط، ہر نماز کی ہر رکعت میں دعا مانگی جا رہی ہے اے اللہ مجھے صراط مستقیم عطا فرما. اگر صراط مستقیم ہاتھ نہ آیا تو کیا ہوگا؟ سمجھو صراط مستقیم کا جو پیکر محسوس ہے وہ حوض کوثر ہے. کہیں پانی نصیب نہیں ہونے کا میدان حشر میں سوائے حوض کوثر کے. حوض کوثر پر لائن لگی ہوئی ہوگی پانی پینے والوں کی. جو صراط مستقیم پر ہوگا اسے پانی نصیب ہوگا، ورنہ تو فرشتے دھکے دے کے لائن سے باہر کر دیں گے. تب پتہ چلے گا صراط مستقیم کی قدر، تب پتہ چلے گا. وہ کون لوگ ہیں جن کو فرشتے دھکا دے کے باہر کر دیں گے لائن میں سے؟ وہ کون لوگ ہیں
جو اہل سنت والجماعت کے خلاف چل رہے ہیں. نمبر 2، جو دین کو بدلنے کی کوشش میں لگے ہوئے، چاہے وہ نیٹ کے ذریعے لگ رہے ہوں، چاہے وہ کسی اور ترتیب سے لگ رہے ہوں، دین کو بدلنا چاہ رہے ہیں. ایسے لوگ جب آئیں گے صراط، جب آئیں گے وہ حوض کوثر پر لائن میں لگ کر، تو فرشتے تھک کے جگہ باہر نکال دیں، پوری دنیا دیکھیں. نمبر 3، جو لوگ حق کو مٹانے والے ہیں، ظالم، جو لوگ ظالم ہیں، ظالم، جب وہ لائن میں لگ کر آئیں گے تو فرشتے دھکا دے کے باہر نکال دیں گے لائن سے. نمبر 4، جو اہل حق کو ذلیل کرنے والے ہیں. کان کھول کے سن لیں لڑنے والوں، کان کھول کے سن. جو اہل حق کو ذلیل کرنے والے ہیں، یہ لائن میں لگ کر آئیں گے پانی پینے. پتہ ہے نا کتنی گرمی پڑ رہی ہوگی، کتنے نیچے سورج ہوگا، سب جانتے ہیں کیا بن رہا ہوگا. یہاں کی گرمی میں کیا بن جاتا ہے جی. گھر میں، ہر گھر میں فریج کا انتظام ہو گیا ٹھنڈے پانی کے واسطے، وہاں فریج ساتھ ہو گئے. کیا گزر رہی ہوگی پیاس میں. جو اہل حق کو ذلیل کرنے والے ہیں، جب لین میں لگ کر آئے نا، فرشتے دھکا دے کے باہر کر دیں، تب پتہ چلے گا. نمبر 5، جو لوگ علل اعلان گناہ کرنے والے ہیں، کتا کٹنگ، ناجائز حرام بال اور سر کو کھول کے سینے کو تان کے چل رہے ہیں، تب پتہ چلے. ناجائز کپڑے پہن رکھے ہیں، علل اعلان داڑھی کاٹ رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں. کھلم کھلا گناہ ہے یہ، کھلم کھلا رات دن کا گناہ. ہر وقت کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے خوشی غمی ہر حال میں کھلم کھلا گناہ ہے. عورتیں بال کھول کے باہر جا رہی ہیں، کسی کے کان پہ جو نہیں چل رہی ہے. نہ ابا کو فکر جی، نہ بھائی کو فکر، نہ شوہر کو فکر. علل اعلان عورتیں سر کھول کر چہرے کھول کر جی، اور فٹ پاجامی پہن کر چل رہے ہیں. علل اعلان کھلم کھلا گناہ ہو رہا ہے. ننگے ناچ علل اعلان جی، دعوت دے کر جہاں دیکھو میں نیٹ چلایا اور سب دیکھ رہے علل اعلان. یہ علل اعلان گناہ کرنے والے جب آئیں گے نا وہاں پر لائن میں لگ کر حوض کوثر پر دھکا دے کے باہر، تب پتہ چلے گا ان کو. اور سنو نمبر 6، جو لوگ گناہوں کو ہلکا سمجھتے ہیں. آج کسی کو چھیڑ دو چھوڑنے کا نہیں، اللہ ان کا کام کرتا ہے، کیا ہو گیا، دنیا نہیں کر رہی. اور بعض جگہ مسجد کے بلوں میں بھی سود جا رہا. اور کل تو میں پیر سے لے کر سر تک ہل گیا. ایک مہمان نے اتنی خطرناک بات بتلائی. پیر سے اچھے خاصے پڑھے لکھے دین کے ٹھیکیدار، اپنے آپ کو کہلانے والے، کسی نے 17 لاکھ اور کسی نے 8 لاکھ اور 9 لاکھ سود میں دے رکھے. وہ تو جب لے کے بھاگ گیا جب پول کھلی. پروفٹ، یہ پروفٹ ہے، پروفٹ. قرب قیامت میں لوگ شراب کیے، نام بدل بدل کے شراب پیئیں گے. قوم کی امانت بھی دے دی سود پر. میں ہل گیا سر سے لے کر پیر تک. لاک ڈاؤن نہیں، یہ کرونا نہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے. جب پڑھے لکھوں کا یہ حال ہوگا، دین کے ٹھیکیداروں کا یہ حال ہوگا، تو عوام کا کیا ہوگا. سود کا دینا حرام، لینا حرام، لکھنا حرام. اعلان جنگ ہے کسی مطابقت اللہ سے جنگ کرنے کی. یہ حال بنا ہوا ہے مسلمانوں کا اور مسلمانوں کے رہبروں کا. کسی سے کہہ دے بھائی کاروبار سود پہ چلا رکھا، وہ کیا ہو گیا، دنیا نہیں کر رہی.
یہ جو گناہوں کو ہلکا سمجھنے والے ہیں، آج کسی کو داڑھی کے لیے کہہ دو تمہارے پیچھے پڑ جائے گا، جان بچانی بھاری ہو جائے گی. کسی کے سر کے بال کو ٹھوک دو، چھوڑنے کا نہیں. کسی کے منگنی میں کہہ دو دیکھے کیوں بجا رہا ہے، تمہاری جان کو بن جائے گا وہ. یہ گناہوں کو ہلکا سمجھنے والے کل پتہ چلے گا حوض کوثر پر جب لائن میں لگ کر آئیں گے اور دھکے دے کے باہر نکال دیا جائے گا، تب پتہ چلے گا ان کو اعلان گناہ کرنے والے اور گناہوں کو ہلکا سمجھنے والوں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے بھی آپ کو بھی ہدایت نصیب فرما دے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد علی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان والبلاء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اے اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ اپنی محبت عطا فرما. اے اللہ اپنی معرفت عطا فرما. اے اللہ اپنی خشیت نصیب فرما. اے اللہ ہماری اصلاح فرما دے، ہمارے بھی بچوں کی اصلاح فرما دے. اے اللہ سارے مسلمانوں کی روحانی جسمانی بیماریوں کو ختم فرما. یا اللہ ظاہر و باطن کپڑے چہرے سب سنت کے مطابق نصیب فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے جو شراب میں لگے، نشے میں کام میں لگ گئے، عمومی طور پر جوان جو نشے کے کام میں لگے جا رہے، قصبہ کیا شہر کیا گاؤں کیا ہر جگہ پر یہ سوچی سمجھی اسکیم ہے دشمنان اسلام کی. اللہ یا اللہ اپنی رحمت سے اس نشے کے کام سے نفرت عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے اپنا کرم گناہوں سے بچنا آسان فرما. یا اللہ ان گناہوں سے نفرت عطا فرما، تقوی پرہیزگاری نصیب فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، کہ مقروض ان کے قرض کا انتظام فرما. یا اللہ ان دشمنان اسلام کو ہدایت عطا فرما اور ان کا انتظام فرما. سارے غیر ایمان والوں کو ایمان عطا فرما. پورے ملک میں پوری دنیا میں امن عطا فرما اور امن کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے ہر گھر میں تعلیم و تربیت کا بہترین انتظام فرما. یا اللہ ہر گھر میں شرعی پردہ نصیب فرما. یا اللہ 100% دینداری عطا فرما. ان تمام مدارس مکاتب خان کا مراکز کے اندر اے اللہ اپنی رحمت سے دین کو زندہ فرما دے. کام کرنے والے مخلصین عطا فرما. کام کرنے والوں کی ضرورت غیب سے پورا فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے عافیت عطا فرما. یا اللہ ہمیں امتحان کے قابل نہیں. یا اللہ ہمیں آزمائش میں نہ ڈال. یا اللہ ہمیں امتحان کے قابل نہیں. یا اللہ ہمیں آزمائش میں نہ ڈال. یا اللہ ہماری حفاظت فرما. ہمیں صراط مستقیم عطا فرما. ہمیں سنتوں سے محبت عطا فرما. ہماری نمازوں میں جان ڈال دے. ہمیں سر سے پیر تک اللہ سنتوں سے رنگین فرما دے. ہمیں سنتوں سے محبت عطا فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے عافیت عطا فرما. یا اللہ ہمیں عافیت اور ہدایت صراط مستقیم کی بھیک عطا فرما. یا اللہ ہم بے سہارا ہیں، ہمارے بڑے سب جا رہے ہیں، ہم یتیم رہ گئے ہیں. جب تک ہمارے اکابر زندہ رہے یہ فتنے دبتے رہے وہ اٹھتے جا رہے ہیں. یا اللہ وہ فتنے بھی اٹھتے جا رہے ہیں. یا اللہ اپنی رحمت سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے علماء کی حفاظت فرما. یا اللہ اپنی رحمت جتنے بھی دعا کے لیے کہتے ہیں لکھتے ہیں متوقع اللہ ان کے ہماری سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما. اپنی رحمت سے اپنا کرم سے اپنے فضل سے ہم سب کے ہمارے ابوزاد اساتذہ کرام مشائخ کرام دوست احباب محسن مومن مومنات کی مغفرت فرما. یا اللہ جو حضرات کسی بھی اعتبار سے محبت تعلق رکھتے ہیں اخلاص کے ساتھ محبت رکھتے ہیں اللہ سب کو اپنی محبت عطا فرما، اپنا تعلق نصیب فرما. جنہوں نے کسی بھی اعتبار سے محبت سے اللہ احسان کیا ہے یا اللہ اخلاص کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا ہے اپنے شان کو جزائے خیر عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے سب دعا کو عبادت قبول فرما. آمین یا رب العالمین. یا مجیب یا مجیب یا مجیب. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین. سنت پڑھ لیں.